یہ باب ہے صلاۃ تطوع یعنی نفل نمازوں کے بارے میں، اور احادیث میں نفل کا جب ذکر آتا ہے تو سنتیں بھی آتی ہیں۔ حریث بن قبیصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں مدینے میں آیا، میں نے کہا اے اللہ میرے لیے ایک ایسا ہم نشین عطا فرما، میرے لیے ایک صالح ایک نیک ہم نشین کا تو دوست ساتھی، جس کے ساتھ میں بیٹھ کر تھوڑی دیر وقت گزاروں، تھوڑی دیر دین کی باتیں کروں، ایک مجھے صالح ہم نشین عطا فرما۔ تو میں ابو ہریرہ کے پاس بیٹھا، میں نے کہا میں نے اللہ سے مانگا تھا تو اللہ نے آپ کو مجھے بہترین صالح دوست عطا۔ ابو ہریرہ سے بڑھ کر اور کیا صالح دوست ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنا دے تاکہ اللہ تعالی مجھے اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله صلاته، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا جن اعمال کے بارے میں حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر وہ اچھی اور درست نکل آئی تو کامیاب ہوا، نجات پا گیا۔ اگر وہ نماز خراب ہو گئی، خوابہ نقصان اٹھایا، ناکام ہوا اور نقصان اٹھایا۔ اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے دیکھو انظرو، دیکھو میرے بندے کے کوئی نفل اعمال بھی ہو تاکہ اس کے ذریعے سے فرائض کی تکمیل ہو۔ فرض نمازوں میں جو کمی ہے اس کمی کو نوافل کے ذریعے سے پورے کیا جائے۔ اسی طرح سارے اعمال میں اسی طرح ہوگا، یعنی زکوٰۃ ہے، اگر فرض زکوٰۃوں میں کمی ہوگی تو نفلی صدقات، حج ہے تو اسی طرح فرض حج میں کمی ہوگی تو نفل حجوں میں۔ تو سارے اعمال فرائض میں جو کمی ہوگی اس کی جو تکمیل ہوگی، اس کو جو پورا کیا جائے گا وہ نوافل کے ذریعے سے۔ تو ہمیں تابعین دیکھیے، اللہ والے دیکھیے، صحابہ دیکھیے، وہ لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ اچھے ہم نشین۔ ہمیں لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کون تو مالدار مل گیا تو اچھا تھا، کوئی تو بیپاری مل گیا تو اچھا تھا، کوئی ہنسی مذاق کرنے والا تو مل گیا تو اچھا رہتا، ٹائم پاس کریں گے۔ لیکن صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کی فکر ہے، ان کی سوچ ہے کہ ہمیں ایسا دوست مل جائے جس سے ہمیں اللہ نفع دے۔